بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن آئمہ اکنامکس کے ماہر بن کر نہیں آئے تھے. فزکس کی باتیں ہمیں آئمہ کی یہاں کم ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات غلط ہے، کم ملتی ہیں. علیکم السلام. دوسری بات یہ کہ آئمہ کوئی فزکس کا ماہر بن کر نہیں آئے تھے، کیمسٹری پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے. آئمہ کا سب سے اہم مقصد کیا تھا؟ کہ انسان کو خدا سے متصل کرنا، اور اس میں جو جس چیز کی بھی ضرورت ہو. ایک بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ کس نے کہا ہے؟ آپ جا کر بحار الانوار میں دیکھیے، 20 سے 25% بحار الانوار حدوث العالم، کائنات، آسمان زمین کی خلقت کے بارے میں، اور کائنات کیسے بنی. نہج البلاغہ میں خطبے ہیں کہ زمین کیسے خلق کی خدا نے، وہ تمام چیزیں ہیں. پرابلم ہمارے پاس کیا؟ پرابلم ہمارے پاس صرف یہ کہ آئمہ نے جو اصطلاحات اور ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، کیا یہ وہی بات ہے جو سائنٹسٹ استعمال کر رہا ہے؟ اس کو ذرا توجہ سنیے گا. دیکھیں، آپ کے امام یہ کہتے تھے، سائنٹسٹ آج کل یہ کہہ رہے ہیں. نہ میں یہاں پر سائنٹسٹ حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آگے ہیں، اور نہ میں اس حوالے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آئمہ کا علم آگے تھا. آئمہ کا مقابلہ سائنسدان سے کروانا ہی غلط ہے. ہم یہ کروائیں نہیں رہے مقابلہ کہ کہیں آئمہ جیتا ہے سائنٹسٹ جیتا. میرا سوال یہ ہے کہ آئمہ نے 1400 سال پہلے جو بات کہی، اگر آپ آئمہ کی بات کو لیتے اور گیلیلیو کے زمانے میں چلے آتے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے اٹلی میں، اور آئمہ کی بات ٹکراتی اس زمانے کے سائنٹسٹ حضرات سے، تو اس زمانے کے سائنٹسٹ کیا کہتے؟ کہتے یہ ان کے امام نے کہا ہے. دیکھو 800 سال پہلے ان کے امام گزرے، 600 سال پہلے، یا فرض کیجئے 1000 سال پہلے کی بات کر لیں، ہم اٹلی میں چلیں یا یونان میں، وہ کہتے ہیں ان کے امام گزرے ہیں ابھی کوئی علی بن ابی طالب اور جعفر بن محمد علیہ السلام، یہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں. دیکھو ہم اس وقت جی رہے ہیں، فرض کیجئے کہ ہم اگر کرسچن کیلنڈر کے حساب سے کہیں 785 میں، تو ان کے اماموں نے کتنی غلط باتیں کہی ہیں، سائنس سے ٹکرا رہی ہیں. سائنس آگے بڑھی، امام غیبت میں جا چکے ہیں، امامت کا سلسلہ آپ کے آگے نہیں بڑھا. سائنٹسٹ سامنے ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اس نے کہا یہ نئی ریسرچ آ گئی، پرانی ریسرچ باطل ہو گئی. میں صرف ایک سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ آئمہ معصومین علیہم السلام کو کس زمانے کے سائنٹسٹ کے سامنے لا کر کھڑا کروا کے مقابلہ کروائیں گے اور کہیں آئمہ نے نعوذ باللہ غلط کہا، سائنٹسٹ صحیح کہہ رہا ہے؟ 1857 کے، 1657 کے، سائنس ترقی کر رہی ہے. جب سائنس کہتے کہ بھائی ہمارے پاس آخری چیز یہ ہے، ہم لے آئے، پھر اس کے بعد امام اگر سامنے ہوئے تو آپ بات کیجئے گا. ہمارے پاس پرابلم یہ کہ ہمارے پاس یہی کتابیں ہیں، اور عاقل آدمی، عاقل انسان، حکیم، جس کے پاس وزڈم ہے، انٹلیکٹ ہے، جو شعور رکھتا ہے، چاہے خدا کو نہ مانتا ہو، وہ یہ کہے گا دیکھو جعفر ابن محمد یہ باتیں کہہ کر چلے گئے، میں خدا کو نہیں مانتا نہ جعفر ابن محمد کو، مجھے نہیں پتا کون لوگ تھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس زمانے میں ہوتا تو کچھ اور کہتا. جو موجود ہے ان کی علم و دانش، ان کی نالج، اس کو دیکھو کس لیول پر تھی 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ لوگ آج ہوتے تو کس مقام پر ہوتے. لہٰذا ہمارے یہاں یہ جو غلط تصور آ گیا، جو سائنس کہتی ہے وہی دین کہتا ہے، جو دین کہتا ہے، یہ کس نے کہا ہے جو سائنس کہتی ہے وہی دین کہتا ہے، جو دین کہتا ہے وہ سائنس کہتی ہے؟ سائنس ابھی تک ایولیوشن کے اندر ہے، سائنس کنٹینیوشن کے اندر ہے. امام آپ کے سامنے نہیں ہے. یہاں پر کوئی آدمی آئے کہ مولانا صاحب ہوتے تو ہارٹ کی اوپن ہارٹ سرجری کر دیتے، ایک کہے گا نہیں کر سکتے تھے، ایک کہے گا بھائی مولانا خود تو ہے نہیں، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو آتی تھی اوپن ہارٹ سرجری؟ بھائی وہ اصول کافی کا درس دیتے تھے، کہے گا اس کا تعلق کیا ہے؟ ایک کہے گا نہیں کر سکتے تھے مولانا، آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا نہیں کر سکتے تھے؟ تو دونوں غلط ہیں. جب ان علوم کو پیش کرنے والا، ان علوم کو عطا کرنے والا، ان علوم کو بتانے والا شخص اس وقت آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، اور اس کا علم جس جگہ پر آ کر رک چکا تھا، اس کا علم نہیں رکا تھا. رک چکا تھا کس لحاظ سے؟ ہم تک آنے کے سلسلے میں وہ ایک جگہ پر رک چکا ہے. آپ اس کے درمیان، سائنٹسٹ کے درمیان کیسے مقابلہ کروائیں گے؟ آئمہ کے پاس 28 علم تھے، حرف تھے اسم اعظم کے، حضرت آدم کے پاس 25 تھے، حضرت ابراہیم کے پاس اتنے تھے، حضرت نوح کے پاس اتنے تھے علیہم الصلاۃ والسلام. تو یہ سب باتیں مولانا آج کی سائنس ہنسے گی، آج کی سائنس ہنسے گی، پرسوں کی سائنس بھی ہنسے گی. آپ پہلے طے کیجئے کہ سائنس ہے کیا. اور ہمارے نوجوان بچے، اب یہ جا رہا ہے سب تو سن رہے ہیں لوگ، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. مولانا یہ ہو گیا تو مولا کائنات نے یہ کہا تھا تو سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں. گئی مولا کائنات کی حیثیت نعوذ باللہ؟ نہیں گئی. آپ جم کے کھڑے نہیں کہیے بھائی علی بن ابی طالب ہے اس وقت، نہیں ہے. اس نے 1400 سال پہلے کی بات کی تھی. مکے کا کلائمیٹ، مکے کا ویدر
لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ جو پہاڑی جگہ تھی، مدینہ میں سردی ہوتی تھی، انسان کون سا تھا، آپ کے یہاں ڈاکٹر آتا ہے، آپ ایک دوا اس کو دیتے ہیں، ایک دوا اس کو دیتے ہیں، تو آپ اس طرح سے گھبرا مت جائے گی اور کوشش بھی مت کیجیے کہ دیکھیں جو سائنس کہتی ہے وہ اسلام کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے وہ سائنس کہتی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑے خونخوار شیر کا شکار کر لیا ہم نے، سائنٹسٹ حضرات کو زیر کر دیا. دیکھیے آپ کے یہاں سود پر ممانعت ہے، آج کی اقتصاد کہتی ہے سود کے یہ فائدے ہیں، ربا کے انٹرسٹ کے یہ فائدے ہیں. آج کی اکنامکس کہتی ہے آپ کی شریعت اس طرح سے آئی ہوئی ہے. میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ پہلے طے کر لیجئے کہ انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، ہم میں سے کوئی انسان ہے بالغ ہو چکا ہے، بہت سے انسان بالغ نہیں ہوئے. میں بات کر رہا ہوں ہیومینٹی، مین کائنڈ، ہیومن بینگ، انسانیت. یہ معاشرہ، یہ سماج اپنے بلوغ پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں پہنچ چکا ہے تو آپ کی بات غلط ہے. اگر پہنچ چکا ہوتا تو مسلسل نئی ریسرچ کیوں ہو رہی ہے؟ سائنٹسٹ حضرات سے کہیے ہم مین کائنڈ، ہیومینٹی، بشریت اپنے بلوغ پر پہنچ گئی ہے، ریسرچ کو بند کر دیجئے. آپ نہیں کہتے. آپ مسلسل ڈسکوریز کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ مسلسل انوینشنز کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کا ابھی سفر جاری ہے. آپ ان حضرات سے اپنا مقابلہ مت کیجئے کہ جو نہ اپنے آپ کو، جنہوں نے کہا کہ ہم فزکس پڑھانے آئے ہیں، نہ کیمسٹری نہ اکنامکس، انہوں نے کہا ہمارے پاس تمہاری ہر مشکل کا حل ہے. تمہاری مشکل کا بہت سی باتیں ہو سکتا ہے ائمہ نے بتائی ہوں، ایک بات، اور وہ نقل نہ ہوئی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اس کو ختم کریں جس سے کو کہ مقابلہ کروانا بند کیجیے ائمہ کا سائنٹسٹ حضرات سے، قرآن کا سائنس سے. ایک حد تک ہو سکتا ہے، اس سے آگے یہ مقابلہ کروانا صحیح نہیں ہے. عبادتوں کو سائنٹیفک انداز میں ہم ثابت کریں، تمام کی تمام چیزیں، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے سلسلہ. اور یہ بھی ایک امتحان ہے ہمارا کہ جس طرح سے ائمہ کا امتحان تھا ان کی سطح پر ہمارا بھی امتحان ہے. کوئی آگا مذاق اڑائے، کچھ بھی کہے تو ہم اس کے سامنے نہیں ٹک سکتے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ اس طرح سے ہے، کیا کریں، اب بغلیں جھانکنے لگتے ہیں ہم، اور کبھی بچ بچا کے نکلنا چاہتے ہیں سب چیزیں. تو انسان کے ہاں یہ دین ہے، انہوں نے بتایا لیکن اس وقت موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ہم ساری باتیں پڑھ رہے ہیں، ائمہ کے پاس 28 علم تھے، ائمہ کے پاس تکوین تھی، ائمہ کے پاس یہ تھا، اور جو ابھی روایت آئیں گی، اور ائمہ عالم غیب سے تعلق رکھتے تھے، ٹھوکر ماری سونا نکل آیا تو خود کیوں غریب رہے، خود کیوں مسکین رہے. تو یہ سب چیزیں وہ سمجھ سکتا ہے جو دیندار ہو. حتیٰ سکھ اگر ہے دیندار ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گا، حتیٰ اگر ہندو ہے دیندار ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گا، ایتھیسٹ ہے اگر وہ باشعور ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گی بات. تو ہمیں اس شعور لازم کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے ذریعے ائمہ کو سمجھنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات، آپ مت آئیے ان حدیث کی طرف، ان احادیث کی طرف، ان حدیثوں کی طرف مت آئیے آپ کہ ائمہ کے پاس 28 حرف تھے علم اسم اعظم کے یا 27 تھے، یا وہ زندہ کرتے تھے خدا کے اسماء و صفات ان کے ذریعے ظاہر ہوتے تھے، اور کیا کیا کیا. مت دیکھیے آپ ان کو. جو ائمہ نے جنرل ٹاپکس پہ باتیں کی اس کو دیکھیے آپ. کتاب الاشرا انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی، حیات دی، زندگی دی تو پہنچیں گے اس پر کہ زندگی گزارنے کے ائمہ نے کیا باتیں کہی ہیں. آپ ایک ایک حدیث کو دیکھیے، اس میں آپ کو لگے گا کہ بڑی عجیب باتیں کہی ہیں ائمہ نے معاشرے کے لیے. ایک اور بات کہوں، مطلب آپ دیکھیں آج کل جو بچے ہیں ہمارے نوجوان، وہ جو واٹس ایپ پہ، اب مجھے نہیں پتا اسٹیٹس ہے اس کو پروفائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جملے لکھے ہوتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں بچے، مولانا اس جملے کا کیا مطلب ہے، یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے. تو بھائی پہلے حدیث ہو تو پھر بات ہو. اچھا جملہ بڑا عجیب سا ہے، کس نے، وہ ایک دوست نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا تھا یا پروفائل پہ. تو آپ جملے دیکھیں ان کے، اس کے اندر کئی ہزار قسم کی تشریحات، توضیحات چاہیے ہوتی ہیں، سینکڑوں بلکہ، یا دسیوں کہیے آپ، ہزاروں نہیں. تو اور وہ جملہ اس کی زندگی کا ماحصل ہوتا ہے، اس جملے پہ چل رہا ہوتا ہے. وہ کسی انسان نے کہا ہے، اس میں دسیوں خرابیاں ہیں، دسیوں چیزیں ہیں. ایک کسی نے مجھ سے پوچھا کر کے، ایک ہمارے دوست نے لگایا ہوا انجینئر ہے، بہت اعلیٰ پائے کے انجینئر ہیں. انہوں نے کہا کہ جو چیز تمہیں ماہر ہو جس اسکل میں، اس کو کبھی فری مت کرو، فری وداؤٹ کاسٹ کام مت کرو. زبردست جملہ ہے یہ زبردست جملہ ہے ایک حد تک. تو اس کا جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے پروفیشنل سیٹسفیکشن کیا ہوگی آپ کی. ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے آپ کام کیجئے میری مرضی کے مطابق، اسکل آپ کی میں یوز کروں گا، اسکل آپ اپنی یوز کیجئے لیکن میری مرضی کے مطابق. پانی کا دھارا آپ بہائیے، ڈائریکشن میں بتاؤں گا. اس نے کہہ دی. اچھا اب آپ کی پروفیشنل سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، یہاں پر آپ کی مورل ویلیوز کو سیٹسفائی نہیں کیا، تب آپ کیا کریں گے؟ تو انسانیت کام چھوٹے چھوٹے جملوں سے نہیں چلتا کہ جو آپ کو چیز آتی ہے اس کو فری مت کیجیے. آپ سوچئے کہ اگر یہ جملہ زندگی میں اپلائی ہو جائے تو انسان حیوان بن جائے گا، انسان جانور بن جائے گا. آپ ہزاروں کام کرتے ہیں فری آف کاسٹ،
آپ ہزاروں خدمتیں دے رہے ہوتے ہیں فری آف کاسٹ. اسی طرح سے آپ جا کر دیکھیے کہ جتنے بھی جملے ہیں لوگ اسٹیٹس پر لگاتے ہیں, جو بچے پوچھتے ہیں آ کر, تو وہ عجیب سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کن کے جملوں کو لگا رہا ہے اپنے اسٹیٹس پر اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو چلا رہا ہے. حدیث بھی اگر لگا رہا ہے معصومین, تو وہ حدیث جو معصومین کو بھی نہیں پتا انہوں نے کب کہی ہے, مطلب کہاں سے آئی, فیس بک سے. تو معصومین کی احادیث کو چھانٹ کر بڑا آپ دیکھیے کہ کیا بات کہی ہے معصومین نے, بیان فرمائی ہے, کس طرح سے بیان فرمائی ہے, خدا کے ساتھ تعلق کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے. میرے خیال سے یہ کافی ہو گئی بات اور واضح ہو گئی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا تھا. اب چلتے ہیں ان احادیث کی طرف کہ یہ ہماری بات تھی کہ ما عند الائمۃ من آیات الانبیاء علیہم السلام. آئمہ کے پاس جو نشانیاں ہیں انبیاء کی. آیات کے دو معنی ہوتے ہیں آیت کے. ایک آیت کا معنی ہے قرآن کی آیت, الحمدللہ رب العالمین آیت ہے. ایک آیت کا معنی ہے سائنس, نشانیاں. یعنی آپ کا مولانا آیت آ چکی ہے اس وقت کہ بارش ہونے والی ہے, قرآن نازل ہوا ہے, پڑھنا ہی, بادل آ چکے ہیں, پرندے بھاگ رہے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف, یہ آیت نشانی ہے. تو آئمہ کے پاس جو نشانیاں ہیں انبیاء کی وہ کیا ہیں؟ اب یہ وہ روایت ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا یہ آئمہ کے پاس ہونے کی ضرورت کیا ہے. یعنی جو سچا یہودی ہے, جو سچا عیسائی ہے, جو صحیح معنوں میں حضرت اسحاق کو مانتا ہے, یعقوب و یوسف کو مانتا ہے, بعض فرقے دین ہیں جو حضرت یحییٰ تک کو مانتے ہیں جو کہ عراق کے اندر ہیں, تو ان کو جب ان میں جو سچے دیندار ہیں جن کے پاس اپنی کتابیں ہیں, جب یہ آئیں گے وہ نشانیاں پڑھیں گے تو امام زمانہ بغیر کسی ہیل حجت کے یہ امام زمانوں کو ماننے لگ جائیں گے. یہ اس کا ایک فلسفہ ہے. اور ایک بات یہ, ایک اور وجہ بیان کی جا سکتی کہ پروردگار نے آئمہ کو جو معجزات دیے, معذرت انبیاء کو جو چیزیں عطا کی, عصائے موسیٰ, ید بیضا, حضرت داؤد, حضرت سلیمان کی تمام چیزیں, یہ کوئی دکان سے خرید کے نہیں دے دی تھی خدا نے. یہ ایک چیز خلق کی تھی اپنی پوری توجہ کے ساتھ. مثلا حضرت عباس علیہ السلام رجت کے وقت اٹھیں گے, یہ ہمیں ملتا ہے. تو ایک اور حضرت عباس جیسا کوئی خلق کرے, کوئی ماں باپ ہوں ان سے اولاد پیدا ہو حضرت عباس جیسی, اور وہ پھر اتنا ہی بہادر ہو چلا جائے. حضرت عباس کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے قبر سے. حضرت عباس ایک مخلوق خدا ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے, مولا کائنات سے وجود میں آئی ہے, جناب ام البنین ماں تھی. اب وہ دوبارہ تکرار نہیں ہو سکتا, اس کی قدرت میں کمی نہیں ہے. زمین پر دوسرا علی بن ابی طالب نہیں آ سکتا. ان چیزوں کو ہمیں سمجھ, انگوٹھی آئی, خدا دوسری انگوٹھی کوئی پہاڑ میں کھودے عقیق نکلے, وہ کہ اس میں طاقت دے دی. تو یہ سب چیزیں خدا کی نشانیاں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ روز روز نہیں بیٹھا ہوا کہ یہ کام کرتا رہے. مطلب لوگ کہتے ہیں امام رضا کے ذریعے سے روزانہ معجزے کیوں نہیں ہوتے, ہر آدمی آئے جو دعا لے کر حاجت لے کر ہو جائے. تو ایسے نہیں ہو رہا, ہے اس کی شرائط ہیں تمام کی تمام, اور اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے. تو آئمہ کے پاس جو تمام انبیاء کی نشانیاں موجود ہیں. نشانیاں مطلب کس چیز کی نشانی؟ ثبوت. آپ کہتے ہیں فلاں نکڑ پہ جائیے گا پان کی دکان ہے, نشانی ہے یہ. تو پان کی دکان یا کتابوں کی دکان آپ کی گلی کے نکڑ پر کس چیز کی نشانی ہے؟ آپ کی گلی ہے, آپ اپنے دوست کو بتاتے ہیں. یہ جو نشانیاں ہم پڑھیں گے کس بات کی نشانی ہے؟ کہ یہ شعیب علیہ السلام کا ورثہ امام زمانہ کے پاس ہے. نشانی اس بات کی کہ یہ امام جو آیا ہے برحق ہے. تم پڑھتے تھے نا اپنی توریت میں کہ یہ چیزیں اس امام کے پاس ہیں, تابوت سکینہ اس امام کے پاس ہے, عصا موسیٰ اس کے پاس ہے. توریت میں پڑھ کر آؤ عصا موسیٰ کیا تھا, پڑھ لیا, اب آؤ اب کہو اس امام زمانہ سے کہ یہ کام کرے. تم کوئی بھی چیز پھینکو یہ اسے نگل لے گا. تم نے آگ پھینکی, تم نے اژدہا پھینکا سامنے, تم نے شیر پھینکا, ہاتھی لائے, یہ سب کو نگل لے گا. اطمینان آ گیا, اب زیادہ گفتگو نہیں کرو, زیادہ بحث مت کرو, اور اس امام کو ماننے لگو. تو یہ نشانی. اب یہاں پر چوتھی روایت تھی کہ جب امام زمانہ آئیں گے اور وہ چلیں گے, تیسری روایت ہم پڑھ رہے تھے, تو ان کے ساتھ ایک پتھر ہوگا جو اونٹ کے برابر ہوگا, اور اونٹ کے اوپر وہ رکھا ہوگا, اور پتھر یہ وہی ہوگا جو حضرت موسیٰ نے جس سے پانی نکالا تھا. اب آپ یہ دیکھیے پتھر تک کو خدا ریپلیس نہیں کر رہا, عجیب سلسلے خدا کے. تو پتھر تک کو سلسلہ یہ ہوگا, جس کو پیاس لگی ہوگی اس میں سے پانی نکلے گا, جس کو بھوک لگی ہوگی اس کے بھی پیٹ بھرنے کا انتظام اسی میں سے ہوگا. اور پھر امام آئیں گے اور اس کے بعد نجف میں نازل ہوں گے کوفے کی پشت پر سے. چوتھی روایت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خرج امیر المومنین ذات لیلۃ بعد عتمۃ, رات جب تاریک ہو چکی تھی اور رات کا 3 حصے گزر چکے تھے, معذرت کے ساتھ رات تاریک ہو چکی تھی, یعنی عشاء کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے.
نکلے امام، وَهُوَ يَقُولُ ہَمْہَمَةٌ وَلَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ، امام کچھ اپنے زیر لب گفتگو کر رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کے امام کیا الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ رات تاریک تھی اور امام نے فرمایا خرج علیکم الامام، امام تم پر آ جائے گا، علیہ قمیص آدم، اس امام کے بدن پر آدم کا پیراہن ہوگا، وفی یدہ خاتم السلیمان، ہاتھ میں اس کے سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، وہ عصا موسیٰ، اور موسیٰ کا عصا ہوگا۔ یہ امام ایک رات کو امیر المومنین یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں امام زمانہ کے بارے میں۔ آخری حدیث اس چیپٹر کی ہے کہ چھٹے امام سے فرماتے ہیں، چھٹے امام کے معذرت مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر کون ہے؟ یہ وہی توحید مفضل والے صحابی ہیں کہ جو گئے تھے مسجد نبوی میں بحث ہوئی، پھر اس کے بعد امام کے پاس آئے، کہا جب اپنا رسول اللہ چھٹے امام سے کہا کہ مجھے بتائیے خدا کے وجود کے دلائل، پھر امام نے پوری ہیومن باڈی ایناٹومی کے بارے میں گفتگو کی تھی، ناک کے سوراخ نیچے کیوں ہوتے ہیں، ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہیں، بھویں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں، اور آنکھوں میں تری کیوں رہتی ہے، کان کے اندر میل کس وجہ سے آتا ہے، ہڈی کان کی ایسی کیوں ہے گول گھومی ہوئی، آنکھوں کے بیچ میں ناک کیوں ہیں، گھٹنے آگے کی طرف مڑتے ہیں پیچھے نہیں مڑتے، تلوے تمہارے سیدھے کیوں ہوتے ہیں، ایک ایک چیز امام نے سوالات کیا اور پھر اس کا جواب دینا شروع کیا۔ یہ وہی مفضل ابن عمر، توحید مفضل۔ ان ابی عبداللہ، اب یہی بات بہت اچھی بات آ گئی یہاں پر، ایناٹومی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ جا کر توحید مفضل پڑھیے اور دیکھیے امام نے کیا گفتگو کی ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق سمعتہ یقول، میں نے چھٹے امام کو کہتے سنا، اتدری ما کان قمیص یوسف، تمہیں پتہ ہے کہ یوسف کی قمیص کیا تھی؟ یہ پیران یوسف بہت مشہور ہے قرآن کے اندر، پیران حضرت یوسف۔ قلت لا، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کہ ان ابراہیم لما اوقدت لہ النار اتاہ جبرائیل بثوب من ثیاب الجنت فالبسہ ایاہ، جب نمرود نے آگ جلائی اور خداوند تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بچانا چاہتا تھا تو جنت کی قمیصوں میں سے قمیص جبرائیل کے ذریعے خدا نے بھیجی، کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم کے لیے، تو حضرت جبرائیل نے آ کر پہنا دی۔ فلم یضرہ معہ حر ولا برد، گرمی اور ٹھنڈک اس کے بعد اثر نہیں کرتی۔ جب حضرت ابراہیم کو موت آئی اور انتقال ہوا، جعلہ فی تمیمۃ وعلقہ علی اسحاق، ابراہیم نے اس قمیص کو ایک تمیمے میں رکھا۔ تمیمہ سمجھ لیجیے آپ کہ جو تعویذ رکھا جاتا ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا، اس کو ایک چمڑے کے اندر یا کسی، ہم لوگ آج کل پلاسٹک میں بھی رکھ دیتے ہیں، پہلے چمڑا تھا، یا کسی بھی ایسے پیکٹ میں کہ جس کے اندر تعویذ رکھا جائے، تو اس کو کسی چیز میں رکھا حضرت ابراہیم نے اس قمیص کو، وَعَلَّقَهُ عَلَى اسحاق، جناب اسحاق کو پہنا دیا یا ٹانگ دیا، اب بازو پہ ٹانگا، گلے میں ٹانگا، بہرحال دے دیا۔ وَعَلَّقَهُ اسحاق علی یعقوب، جناب اسحاق نے یعقوب کو دیا۔ فلما ولد یوسف علقہ علیہ، جب جناب یوسف کی ولادت ہوئی تو حضرت یعقوب نے وہ قمیص حضرت یوسف کو پہنا دی یا ٹانگ دیا، تعویذ کے طور پر دے دی۔ فَكَانَ فِي عَضُدِهِ، تو وہ جو قمیص تھی وہ حضرت یوسف کے بازو پر تھی۔ حرز امام جواد کے بارے میں بہت سے تعویذوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اثر نہیں کرتا جب تک کہ وہ خاص ہرن کی کھال پر نہ لکھا جائے، کہ جو سعودی عرب میں ہرن ملتا ہے، اور اس کو دائیں بازو پر باندھا نہ جائے، تعویذ کے طور پر نہ لٹکایا جائے بلکہ دائیں بازو پر باندھا جائے۔ تو حامہ کا جو ہرن ہے اس کی کھال پر لکھا جائے روایت کے مطابق جو ہے۔ اچھا، تو انہوں نے حضرت یوسف کو دے دی، حضرت یوسف کے بازو پر بندھی ہوئی تھی وہ، یہاں تک کہ وہ تمام واقعات امام فرما رہے ہیں فکان من امرہ ما کان، جو واقعات یوسف کے ساتھ پیش آئے وہ تم کو پتہ ہیں، ان کی قمیص پیراہن وہ دائیں بازو پر بندھی رہی۔ فلم اخرج یوسف مصر من التمیمہ، جب یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے اور یوسف نے اس تھیلی کا یا اس تعویذ کے اندر سے اس قمیص کو نکالا، وجد یعقوب ریحہ، تو اس وقت یعقوب کو اس کی خوشبو پہنچی۔ اب دیکھیے آپ، ایک سوال ہے کہ جب وہ قمیص اس کے اندر تھی، تعویذ کے اندر تھی، دیکھیں ہم تعویذ کہتے ہیں اس لکھے ہوئے چیز کو، یہاں پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تعویذ یعنی وہ جو پیکٹ ہوتا ہے، اب وہ کوئی تھیلی ہوتی ہے، جو بھی پوٹلی ہوتی ہے اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اس میں سے کھولا تب خوشبو گئی۔ اچھا، اب کوئی سوال کر سکتا ہے کیسی خوشبو تھی جو اندر چلی گئی تو وہ باہر نہیں نکلی؟ تو یہ پروردگار عالم نے ہر چیز کے لیے ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہے۔ خاک شفا کے بارے میں یہ چیز ہے کہ راوی کہتا ہے کہ چھٹے امام سے
کہ میں نے تربت امام حسین علیہ السلام لیا آپ کے جد کی اور مجھے وہ مٹی میں اثر نہیں ملا. امام نے کہا تم نے جب اس کو لیا تو تم نے اپنے گھوڑے کی یا اونٹ کی زین پہ رکھا پالان پر اور اس پر خود بیٹھ گئے. احترام کرو تاکہ اس کا اثر باقی رہے. یہ میرے الفاظ ہیں. دوسری ایک اور روایت میں چھٹے امام نے فرمایا جب تم نکلتے ہو روضہ حسین ابن علی علیہ السلام سے باہر تو جنات اور فرشتے اپنا حصہ لینے کے لیے اس میں سے بےتاب ہیں. تم کھلا ہوا رکھتے ہو اسے, وہ ہاتھ لگا کر اس میں سے اپنا حصہ لے لیتے ہیں. جب لے لیتے ہیں تو اس کا وہ اثر چلا جاتا ہے. لہٰذا جب بھی خاک شفا کو اٹھاؤ کسی شیشے کی ڈبیا میں کپڑے میں اس کو اچھی طرح احترام کے ساتھ لپیٹ کر رکھو. تو یہ ایک خدا کا نظام ہے, ایک سسٹم ہے, اس کے مطابق یہ چیز چل رہی ہے. تو حضرت یعقوب کو اس وقت خوشبو آئی اس قمیص کی اور اس وقت حضرت یعقوب نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. خوب توجہ کیجیے گا, یوسف کی خوشبو نہیں تھی, وہ تو قمیص کی خوشبو تھی. یعنی کیونکہ حضرت یوسف کے بازو پر ہمیشہ وہ بندھی رہتی تھی تو قمیص کی خوشبو حضرت یوسف کے ساتھ ساتھ آتی تھی. حضرت یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم لوگ یہ مت کہو کہ تمہارا باپ سٹیا گیا ہے. یہ دیکھیے انبیاء کی اولادیں اور نبی کو ڈر ہے کہ باپ کو کہیں گے کہ سٹیا گیا ہے. تو آج کل ہم اپنی اولادوں کے بارے میں دیکھ لیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کو, کہ جب حضرت یوسف یعقوب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو کہ میرے عقل و حواس خراب ہو چکے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. یہ وہی قمیص تھی کہ خدا نے نازل کی تھی جنت سے, یہ وہی قمیص تھی. راوی کہتا ہے جعلت فداک, قربان جاؤں آپ کے مولا. فإلی من صار ذلک القمیص, اب کس کے پاس ہے وہ قمیص؟ امام فرماتے ہیں الی اہلہ, اس کے مالک کے پاس. اب امام کا جواب الی اہلہ, اس کے جو اس کا اہل ہے اس کے پاس ہے. پھر امام نے فرمایا کل نبی ورث علما او غیرہ, جس نبی کو جو علم بھی ملا یا جس نبی نے ورث علما, اپنے علم کو جس کو بھی میراث میں دیا. دیکھیں ایک دفعہ نبی کو علم میراث میں ملتا ہے, نبی پا رہا ہے وہ علم. ایک دفعہ نبی وہ علم میراث میں دے رہا ہے کسی کو, تو ورث علما او غیرہ, علم یا علم کے علاوہ کوئی بھی چیز جو نبی پاتا ہے اور پھر دوسروں کو دیتا ہے. فقد انتہى الی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ سب کا سب, وہ تمام کی تمام چیزیں آل محمد کے پاس آئی ہیں. تو اب جو بھی چیزیں انبیاء کے پاس تھیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, وہ سب کی سب چیزیں آل محمد کے پاس ہیں. اور اس وقت کس کے پاس ہیں؟ اس وقت حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے پاس ہے. یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا. اب ایک اور باب ہے ما عند الائمۃ من صلاح رسول اللہ. اب انبیاء کے پاس جو چیزیں تھیں سب کی سب کس کے پاس آئی ہیں؟ ائمہ کے پاس. اب جو رسول خدا کے پاس تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ رسول خدا کے پاس یہ چیزیں تھیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں رسول کے بعد آئی ہیں کس کے؟ ائمہ کے پاس. اب اس میں آپ ایک چیز دیکھیے کہ جو چیزیں یہاں پر گنوائی جائیں گی بہت آرڈینری سی چیزیں. عرب میں رہنے والا ہر شخص اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی تھیں, کم یا زیادہ. کسی کے پاس 2 خچر, 1 اونٹ ہوگا, 2 گھوڑے ہوں گے, 2 تلواریں, 1 عصا, امامہ, لاٹھی, ٹوپی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. آرڈنری چیزیں, کوئی اتنی بڑی کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں. میں نے کیا کہا؟ عام سی چیزیں ہیں. لیکن چونکہ رسول خدا کی ہیں تو کسی اور کے پاس نہیں جائیں گی. یہ جائیں گی کس کے پاس؟ ائمہ کے پاس. اچھا, ان چیزوں کے اندر وہ فقہ سب کی سب وہ ختم ہو چکی ہے. کیا مطلب؟ مطلب سید الشہداء کی شہادت ہوئی, سید الشہداء کے کئی بیٹے اور تھے. فرض کیجئے امام زین العابدین کی شہادت ہوئی, کئی بیٹے اور تھے. کوئی یہ نہیں کہے گا بھائی رسول خدا کا جو تھا آپ کے پاس عصا وہ ہمیں دیجئے, بھائی ہم سب برابر ہیں. یعنی رسول خدا کی ذات ایک ایسی سطح پر بھی ہے کہ جہاں فقہ سے ماورا ہے, وہاں میراث وغیرہ کا حکم نہیں چلتا. وہ سب کا سب منتقل ہوگا بعد والے امام کو, اور دوسرا امام کوئی بھی اس کے اندر, دوسرا امام یعنی دوسری اولاد اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی آ کر. اگر وہ کرے گی, چھیننا چاہے, لینا چاہے, تو گناہ ہے, حرام ہے اس کے لیے. اب جو ائمہ کے پاس اسلحہ ہے رسول خدا کا, اسلحہ کا مطلب کیا ہے؟ تلوار, خنجر. فرض کیجیے لاٹھی کو بھی اگر آپ اسلحے میں لے لیں, جبکہ نہیں لیا جاتا لیکن مثال دے رہا ہوں میں, ہو سکتا ہے کوئی کہے. اس دخل علیہ رجلان, راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس تھا, 2 آدمی آئے. من الزیدیۃ فقال لہ, زیدیہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے حضرت زید ابن علی کو اپنا امام مانتے ہیں.
ان کی بنیادی فکر یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو نسل رسول خدا سے ہو، نسل جناب سیدہ سے ہو، ایک چیز، اور یہ آپ بھی مانتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جو قیام بالسیف کرے، یعنی امامت ان کی نظر میں نام ہے ہلڑ بازی کا، دھینگا مشتی کا، اٹھا پٹخ کا۔ آپ کی اور ہماری نظر میں کیا ہے امامت؟ جو مولا نے بتائی ہمارے خدا کی مشیت کے مطابق چلنے کا۔ یہ ایک اپنی طرف سے شرط کا اضافہ کرتے ہیں کہ جو جہاد بالسیف کرے، تلوار کے ساتھ ضرور لڑے، وہ امام ہے۔ جبکہ کوئی ایسی شرط اسلام میں نہیں ہے کہ جب بھی کوئی اٹھے آپ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، کوئی ایسی بات کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ائمہ نے، امام زین العابدین سے لے کر حضرت حجت نے، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اور اس کے اندر یہ دعویٰ دلیل دیتے ہیں کہ قلت انصار تھی، یہ سب چیزیں تھیں، وہ آپ کے سامنے واقعہ کربلا ہے وہ کیا۔ تو یہ چیز بڑی پیچیدہ ہے، یہ مشیت الہی ہے، اور پروردگار عالم کے حکم سے امام اپنے تمام کاموں کو کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ امام وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہو جائے تلوار لے کر، اور شرائط میں سے یہ ہے تم میں کوئی امام ہے کیا؟ آج کل کس سے کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام سے۔ ہم میں اس وقت کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کی اطاعت واجب ہے۔ فقال له ان دیتے ہیں اس بات کا نام لے لوں گا کس نے کہا، فلان و فلان، یعنی شمرا، ہم کہتے ہیں کمر کس کے اٹھے، بھائی کمر کس لیجئے، اب آپ محرم آ رہا ہے، کمر کس لیجئے مجلسوں میں جانے کے لیے۔ لا یکذب، اور وہ ایسے لوگ چہرے کا رنگ کیاب گویا متغیر، بھی حکم نہیں دیا، میں نے ان سے کبھی بات نہیں کی۔ میں اعتماد ہو جاتا تو تم مجھ سے تصدیق کے لیے نہیں آتے، آئے ہو تو میں کہہ رہا ہوں میں نے ان سے کبھی یہ بات نہیں کی ہے۔ فلما رأى الغضب في وجهه خرج، جب انہوں نے دیکھا کہ امام اس بات پہ شدید غصہ ہوئے تو وہ دونوں نکل کے چلے گئے۔ اب آئیے اس روایت کی طرف تھوڑا سا، وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا کہ تم میں امام مفترض الطاعہ ہے، تم میں ایسا امام ہے کہ جو واجب ہے جس کی اطاعت۔ امام نے کہا نہیں، تو نعوذ باللہ امام نے جھوٹ بولا۔ نہیں، یہ زیدی فرقے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ اپنے مفترض الطاعہ امام کی بات کر رہے تھے کہ تلوار سے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہو، اور جو یہ سب کام کرتے ہو کہ تلوار کے ذریعے کھڑا ہوا جائے اور مقابلہ کیا۔ امام نے کہا نہیں، میں یہ بات میں نے کہیں نہیں کہی ہے۔ یعنی اب اگر امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزید پوچھا جائے تو امام یقیناً یہی کہیں گے کہ مفترض الطاعہ میں خود ہوں، لیکن مفترض الطاعہ ہونے کی شرط وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ کے آ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، فرض کیجئے امام کہیں کہ بنو عباس میرے دستخط سے تھوڑی آئے، بنو امیہ میرے دستخط سے تھوڑی گئے، ہمارا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر، ہمارا کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ تو تم یہ جو پوچھنے آئے ہو مجھ سے کہ آپ میں کوئی امام ایسا ہے جس کی اطاعت واجب ہے، نہیں ہے۔ کیوں امام نے کہا نہیں ہے؟ یعنی جو تمہارے ذہن میں ہے نا کہ تلوار لے کر میں کھڑا ہو جاؤں، مجھے تلوار لے کر نہیں کھڑا ہونا حکومت وقت کے خلاف۔ ہم اپنا سکون سے یہاں پر بیٹھے ہوئے، سکون سے مطلب میں کہہ رہا ہوں سکون سے کہاں تھے امام، کبھی بھی امام کو سکون نہیں ملا، یعنی سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم یہاں پہ اپنا بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، متعرض نہ ہو، جس کا عربی میں لفظ ہے چھیڑ چھاڑ کا، متعرض نہ ہو، تنگ نہ کرے، دخل نہ دے ہمارے کام میں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم حدیث بتا رہے ہیں، فقہ بتا رہے ہیں، کلام بتا رہے ہیں، بادشاہ اپنی حکومت کر رہے ہیں، ہمارا کوئی سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے امام نے کہا کہ نہیں، تو وہ چلے گئے باہر۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ امام کے لیے کتنا مشکل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ورا ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ آپ کے صاحب تشمیر ہیں، انہوں نے کہا ہے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو امام کس کو کیا بتائیں، کس کو کیا نہ بتائیں، کیسے تربیت کریں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد امام نے ایسی احادیث بیان کی کہ جس کے ذریعے آپ کے عقائد الحمدللہ، کوئی نہیں کہتا کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوئے یا امام رضا، ہو سکتا تھا نا بھائی، تاریخ میں کتنی گڑبڑیں ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں پارٹیشن کے قصوروار وہ کہتے ہیں کانگریس تھی، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ تھی، یہ 71 سال پہلے کا واقعہ ہے، ڈاکومنٹیشن موجود ہے۔ وہ ولبھ بھائی پٹیل نے یہ کہہ دیا، وہ جناح صاحب نے، گاندھی جی نے، نہرو نے یہ کہہ دیا، اختلاف ہو رہا ہے سارا، اور بھی ساری چیز جو سامنے کی باتیں ہیں، آپ پریشان ہیں، ہسٹورین کے عنوان سے ہسٹری لکھنے بیٹھے آپ پریشان ہیں، فلاں الیکشن کیا ہوا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اکنامیکل یہ ڈیزاسٹر کیسے آیا، آپ پر کس کی غلطی تھی، کیا تھا، وہ پیسہ لے کے بھاگ گئے، نہیں وہ مظلوم ہے، وہ ظالم ہے۔ لیکن آپ کو ہر چیز پیوریفائڈ طریقے سے ملی ہے، اور کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہیں قیامت میں ایک اور خدا ہو جائے گا، ایک روایت ہے ایسی، نہیں کوئی نہیں کہہ رہا، ایک بالکل توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت،
پورا اپنے امام نے. اور یہاں پر کئی اسکول آف تھاٹ تھے مدینے میں, کہیں پر آپ کو امام کسی سے ذرہ برابر متاثر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ بھائی یہ عقیدہ بتا دیا تو سر پھٹول ہو جائے گا, ایک جھگڑا ہو جائے گا, یہ عقیدہ. تو امام بتا رہے ہیں. مطلب سب سے بڑی بات, جبر تفویض, انسان مختار ہے یا آزاد ہے یا مجبور ہے. امام کہہ رہے ہیں نہ مجبور ہے. یہ خود دلالت ہے اس بات کی کہ انڈیپینڈنٹ. آپ دیکھیں ہمارے جو لوگ رہتے نہیں پتا ہمارا عقیدہ کیا ہے, یہ علم حاصل نہیں کیا ہے, ورنہ پرچھائیاں آتی ہیں, شیڈو آتا ہے, کنٹیمنیشن آتا ہے اس کے اندر. بہرحال ہے نا, یہ ہمارے بازار میں بیٹھتے ہیں, دکانیں ان کی, اور یہ زیدی ہیں, اور ہما یزعمان, ان دونوں کا گمان یہ ہے کہ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول خدا کی تلوار عبداللہ ابن حسن کے پاس ہے. عبداللہ ابن حسن کون ہے؟ عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب, یعنی امام حسن کا پوتا. اب یہ بھی ہے ایک سلسلہ تکلیف دہ ہے کہ آئمہ کو جہاں حکومت وقت سے ایک تکلیف تھی, جبکہ آئمہ چھٹے امام کی زندگی دیکھیے, پانچویں امام کی, چوتھے امام کی, یعنی آپ کو ایک مشق پریکٹس کرنے والی تلوار بھی گھر میں نہیں ملے گی چھٹے امام کے اور پانچویں امام کے. کہیں سے کوئی خط نہیں آیا, کہیں سے امام نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا جو اپ رائزنگ موومنٹس تھی. اس کے باوجود امام کا یہ طریقہ تھا ہی نہیں. کوئی سیاسی پارٹی تھوڑی ہے بنی ہاشم کی 12 اماموں کی کہ باپ مر رہا ہے تو کہہ رہا ہے بیٹا جنگ جاری رکھنا, اقتدار ہمیشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, کہ اچھا پھر وہ پارٹی کو چلا رہا ہے. یہ نہیں تھا سلسلہ, لیکن اس کے باوجود کتنا دباؤ تھا. دوسرا ایک دباؤ تھا ائمہ کے پاس اپنے چچا زاد بھائیوں سے, کہ اب جو دوسرے امام زادگان تھے, یعنی بلا فصل نہیں تھے, با فصل تھے, یعنی امام حسن کے پوتے فرض کیجئے, یا کبھی کبھی بلا فصل کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہوا, تو یہ بڑا عجیب مسئلہ تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہے علم. اچھا تھے امام زادے, اور اس کے بعد خانوادہ نبوت کے اندر تربیت ہو رہی ہے, نماز روزہ حرام حلال کی سب کی پابندی, تو ایک سیدھا سادہ آدمی تو چکرا جائے گا. جس طرح سے ہماری آج کل ہے کہ مولانا انہوں نے ممبر سے کہا, ایسے بتائیں کہ بھائی حقیقی امام میں ہوں, وہ کہہ رہا ہے وہ بھی جناب سیدہ کے پڑھ پوتے ہیں, اگر آپ پڑھ پوتے ہیں تو وہ بھی پڑھ پوتے ہیں. اچھا امام حسن کی بعض اولادوں کے ساتھ کس کا؟ چھٹے امام کا. اور بہت سخت لہجے میں خطوط بھی لکھے گئے ہیں امام حسن کے بعض اولادوں کی طرف سے. البتہ بعد میں توبہ ہو کے گئے یہ دنیا سے امام زادے, اور بعد میں امام کو امام مان لیا, وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ تھا, اور یہ مسئلہ آیا کہاں سے؟ اس کی ایک وجہ جو تاریخ میں موجود ہے وہ یہ کہ بنو امیہ کا ظلم دیکھ رہے تھے, یہ بنو عباس کا ظلم دیکھ رہے تھے. ایک قید خانہ, اس میں 500 سادات اور سیدانیاں قید ہیں. امام جعفر صادق اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ان کے بقول. تو یہ کہتے تم کیا کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ, کہا کہ تم بزدل ہو. کتابوں جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب جو صحیح اس کا تلفظ اگر کہا جائے کہ ہمیں انگریزی میں کہا جاتا ہے اس بچے کو جو کتابوں میں گھسا رہا ہے, تم کتابوں میں گھسے رہتے ہو. خط لکھا گیا امام کو, کبھی امام کو خط لکھا گیا صبح کو ہم قیام کرنے والے ہیں, تلوار ولوار لے کر آ جائیے گا. خط آیا, چراغ جل رہا تھا, امام نے خط کو جلایا. خط لانے والے نے کہا کہ جعفر ابن محمد جواب تو دو. کہا جواب تو دے دیا, یعنی یہ بھی نہیں کہا صبح کو نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ, خط جلا دیا. اس کے باوجود ایک بنو عباس, بنو امیہ اور اپنے کزنس, اپنے چچزاد بھائی. بنو عباس بنو امیہ پرابلم نہیں ہے اتنی, وہ الگ سیکٹر ہے, وہ الگ پورشن ہے. جو بیچارے عام مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ امام حسن کا پوتا ہے, نماز روزہ یہ بھی کرتا ہے, قرات قرآن یہ بھی کرتا ہے, مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے. اندر کیا ہو رہا ہے امام جعفر صادق کے ساتھ جا کر؟ یہ ایک بڑا امتحان تھا. ان لوگوں کو نکالنے کے لیے گمراہی سے امام کے لیے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام کا لطف یہ تقاضا کرتا ہے. لازم میں تب بھی نہیں کہہ سکتا امام پر واجب ہے, ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے امام پر واجب ہے. امام کا لطف یہ تقاضا کرتا ہے کہ امام کچھ معجزے دکھائیں. کسی سے کہیں قرضہ چاہیے, اشارہ کریں سونا نکلا ہے, سونا اٹھاؤ جاؤ قرضہ واپس کرو. عبداللہ ابن حسن یہ دعویٰ کر رہا ہے, اس کے پاس بھی چلے جاؤ, سونا نکال کے دکھائے گا نہیں. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ایک فیکٹر وہ ہے جہاں پر ائمہ نے اپنے معجزات دکھائے. کیوں؟ کیونکہ مجھ آپ جیسے لوگ گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں.
اب امام نے کہا کہ ان دونوں کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ، یہ بازار میں بیٹھتے ہیں، دکانیں ہیں ان کی، وہاں پر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جہاں پر ہم ہیں وہیں پر۔ ان کا گمان یہ ہے کہ رسول خدا کی تلوار عبداللہ ابن حسن کے پاس ہے۔ کون؟ امام حسن کے پوتے کے پاس ہے۔ فقالا، چھٹے امام نے کہا کذبا لعنہم اللہ، جھوٹ بولتے ہیں یہ دونوں، خدا ان پر لعنت کرے۔ خوب توجہ کیجیے گا، ایک دفعہ آدمی غلطی سے کہہ دیتا ہے، میرے خیال سے یہ ایک دفعہ آدمی جان بوجھ کر غلط چیز پھیلا رہا ہے، تو اب امام نے کیا کہا؟ لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ چونکہ یہ عام جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ وہ ہے جو رسول خدا کی وراثت کے سلسلے میں بولا جا رہا ہے کہ رسول خدا کی وراثت عبداللہ ابن حسن کے پاس ہے، اور تم دونوں جا کر یہ بات پھیلاؤ گے، کتنے لوگوں کو گمراہ کرو گے۔ امام فرما رہے ہیں لعنہم اللہ۔ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار رسول خدا کی عبداللہ ابن حسن کے پاس ہے۔ امام کہہ رہے ہیں لعنہم اللہ۔ اس کو کاٹ دوں میں لعنہم اللہ کو یہاں پہ؟ برا لگ رہا ہے اگر آپ کو تو، کیونکہ صحیح لفظ نہیں ہے، بیچارے نے کہا تھا تلوار ان کے پاس ہے، امام نے کہا لعنہم اللہ، اور چھٹے امام لعنت کر رہے ہیں، رحمت للعالمین کے پوتے ہیں۔ تو سمجھیے کہ کون سا جھوٹ، کون سا گناہ لعنت کا مستحق بن رہا ہے۔ تو بہرحال کسی کے ہاتھ میں اصول کافی دے دی جائے تو وہ شاید اس لعنت کو کاٹ دے۔ واللہ، خدا کی قسم، ما رآہ عبداللہ ابن الحسن بعینیہ ولا بواحدۃ من عینیہ۔ چھٹے امام کو کہاں پر آ کر بات کرنی پڑی ہے؟ واللہ مجھے واقعاً، امام کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے، بات ختم ہو گئی۔ شدت کتنی ہے! ولا رآہ ابوہ، نہ عبداللہ ابن حسن کے باپ امام حسن کے نہ بیٹے نے پوتے نے دیکھا ہے، نہ پڑ پوتے نے، نہ عبداللہ نے دیکھا ہے، نہ اس کے باپ حسن نے، دونوں نے نہیں دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں اس کے پاس تلوار ہے۔ ہاں اللہم، مگر یہ کہ ان یکون رآہ عند علی ابن الحسین، مگر یہ کہ عبداللہ ابن حسن نے، ہمارے کزنز تھے، ہم بنو ہاشم سے تھے، چچزاد بھائی تھے، شاید میرے دادا امام سجاد علیہ السلام کے پاس دیکھا ہو۔ اگر وہاں کی بات کریں تو صحیح ہے، عبداللہ ابن حسن کے پاس نہیں ہے۔ فائن، اچھا اگر یہ سچے ہیں، اگر انہوں نے دیکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہیں تبرکات جس وجہ سے ہم عبداللہ ابن حسن کو امام مانتے ہیں، فما علامت فی مقبضہ، یہ بتاؤ تلوار کے دستے کی علامت کیا ہے؟ دیکھا آپ نے کیسے کہا؟ آپ نے کہا واہ سبحان اللہ، ایک سکون آپ کو آیا، ایک خوشی ہوئی۔ یہ چیز، یہی چیزیں تھیں ائمہ اس وقت کرتے تھے۔ گمراہ ہو رہے ہیں لوگ، اچھا بتاؤ دستے پر کیا علامت ہے؟ ایک دم سے اس کا سر چکرا کہ ہاں بات تو صحیح، دستے پر کیا علامت ہے؟ دستے پر کیا علامت ہے؟ وما اثر فی موضع مضربہ، اور جو دھار لگتی ہے اس کی، جو مارا جاتا ہے جس سے، اس دھار کی علامت کیا ہے؟ بتاؤ۔ امام نے پھر فرمایا وَإِنَّ عِنْدِي لَسَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ، یقیناً میرے پاس رسول خدا کی تلوار میرے پاس ہے۔ وَإِنَّ عِنْدِي لَرَایَةُ رَسُولِ اللَّهِ، رسول کا پرچم میرے پاس ہے۔ وَدِرْعُهُ، ان کی زرہ میرے پاس ہے۔ وَلَامَّتُهُ وَمَغْفِرَهُ، وَمِغْفِرُهُ، ان کا خود جو سر پر جس کو بچاتے تھے جس سے، وہ میرے پاس ہے۔ اگر یہ لوگ سچے ہیں، یہ دونوں سچے تھے، فما علامت فی در رسول، رسول خدا کے جبے کی یا زرہ کی علامت کیا ہے؟ وَإِنَّ عِنْدِي لَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمَغْلَبَةَ، میرے پاس رسول خدا کا وہ پرچم ہے کہ جو ہر جگہ جاتا تھا تو وہ غلبہ پاتے تھے رسول خدا، یعنی مغلبہ غلبے سے نکلا ہے۔ اور ایک طرح کے رسول خدا کے پرچم کے بارے میں امام نے اس کو کہتے ہیں تفاعل کہیے، یا اس کی ایک فضائل بیان کی ہیں کہ وہ پرچم جب بھی رسول خدا گئے، رسول خدا کو جنگ میں فتح ہوئی، وہ پرچم میرے پاس ہے۔ وَإِنَّ عِنْدِي، اچھا رسول خدا آگے بڑھو اب ذرا، اور میرے پاس حضرت موسیٰ کی تختیاں میرے پاس ہیں۔ وَعَصَاهُ، موسیٰ کا عصا میرے پاس ہے۔ وَإِنَّ عِنْدِي لَخَاتَمُ سلیمان ابن داؤد، سلیمان کی انگوٹھی میرے پاس ہے۔ وَإِنَّ عِنْدِي الطَّسْت، میرے پاس وہ تشلا موجود ہے، سینی موجود ہے، کہ موسیٰ جس پر رکھ کر قربانی کرتے تھے جانور کی، یا کھانا رکھ کر نظر بھیجتے تھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، وہ تش میرے پاس ہے۔ وَإِنَّ عِنْدِي الْإِسْمُ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، میرے پاس وہ خدا کا نام ہے، اسم اعظم ہے، کہ رسول خدا جب مسلمانوں مشرکوں کے بیچ میں اس کو رکھتے تھے، اس اسم اعظم کو یا لیتے تھے، لم یصل من المشرکین علی المشرکین تشابہ، تو ایک بھی تیر مشرکوں کا مسلمانوں کو نہیں لگتا تھا، میرے پاس وہ اسم اعظم ہے۔ وَإِنَّ عِنْدِي لَمِثْلُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، اور میرے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان سے ملائکہ لا کر رسول خدا کو دیتے تھے، انبیاء کو دیتے تھے، ہمارے پاس۔
وَمَثَلُ الصَّلَاحِ فِينَا. اچھا اب ایک توجہ کیجیے گا آپ خوب، امام دیکھیے گا، یہ امام جو ہیں یہ قرآن سے ایک چیز لا رہے ہیں کہ تم پریشان ہو رہے ہو نا کہ میں ہمارے پاس یہ کیا ہے، تو ہم تمہیں قرآن سے مثال دیتے ہیں اس کی. اگر قرآن والی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. وَمَثَلُ الصَّلَاحِ فِينَا. تم یہ پوچھو گے کہ آدم کی فلاں قمیص کیا ہے اور یوسف کی قمیص ہمارے پاس ہے اور نوح کا فلاں چیز اور انبیاء کی چیز ہمارے پاس کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ امام نے فرمایا کہ اس کی مثال ویسا ہی ہے جو انبیاء کے اسلحے ویپنز ہمارے پاس ہیں. ہندی میں کیا کہتے ہیں سنسکرت میں اسلحے کو؟ کیا کہتے ہیں؟ شاستر. اچھا تو سینا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں صحیح، ٹھیک ہے. ابھی دیش بھکتی آپ سب کی فنا ہونے والی تھی، آپ لوگوں نے اتنا لیٹ جواب دیا. وَمَثَلُ الصَّلَاحِ فِينَا. ہمارے درمیان جو اسلحہ ہے تمام انبیاء کا، اس کی مثال اس تابوت کی سی ہے جو بنی اسرائیل کے پاس تھا. تم اگر یہ کہو کہ آپ تو خود آپ کے پاس حق ہے نا، معجزے دکھائیے آپ، ہم مان لیں گے، تو یہ عصا موسیٰ اور یہ اور وہ چیزیں آپ کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ تو امام گویا کہنا چاہ رہے ہیں اگر تم ہم پر یہ اعتراض کرو گے تو جا کر بنو اسرائیل پر اعتراض کرو کہ تابوت سکینہ ان کے درمیان کیا کر رہا تھا جو حضرت موسیٰ کے تبرکات جس میں تھے. اگر وہ حق پر تھے، انبیاء ان کے ساتھ تھے، جناب اسحاق یعقوب ان کی اولادیں ان کے ساتھ تھیں، انبیاء مجسم چل رہے ہیں، فزیکلی چل رہے ہیں، تو یہ تابوت سکینہ کی کیا ضرورت تھی جس میں آل ہارون اور آل موسیٰ کے بقیہ تبرکات بچے ہوئے تھے؟ امام نے کہا وہ کیوں تھے؟ وہ ثبوت کے طور پر تھے. جو جواب وہاں دو گے وہی جواب ہم تمہیں یہاں دیں گے. فی ای اہل بیت وجد التابوت علی ابوابہم. کیوں؟ اب امام اگلی ایک اور دلیل بتا رہے ہیں جو بڑی خوبصورت بات ہے. امام نے فرمایا تو اس تابوت کی خصوصیت یہ تھی کہ جس شخص کے گھر کے دروازے کے آگے وہ تابوت پایا جاتا تھا، اوت النبوہ، اس کے گھر میں نبوت ہوتی تھی. خوب توجہ کیجیے گا، یہ تابوت ہے فرض کیجیے، یہ خود چلتا ہوا آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں کسی شخص کے گھر کے سامنے سے، نہیں اٹھ رہا، اور کہیں دور رکھا ہوا ہے، آپ نے لائے خود بخود ہل کے حرکت کر کے آ گیا. 50-100 آدمی یہاں پہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، نہیں اٹھا پا رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تابوت اسی گھر میں رہے گا. جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ کے عصا کی مثال دی تھی، وہ عصا در حقیقت حضرت شعیب کے پاس تھا. اپنی بیٹی سے کہا حضرت شعیب نے کہ ہم اس کو چرواہا بنانا چاہتے ہیں موسیٰ کو، اس لڑکے کو، تم عصا اٹھا کر لاؤ. تو جب بھی وہ عصا اٹھا کر لاتی وہی حضرت آدم والا عصا آتا. تو حضرت شعیب تھوڑا سا چونکے کہ یہ تو نبی کی پہچان ہے. 3 دفعہ یا 4 دفعہ منگوایا، 3 دفعہ جہاں تک مجھے یاد ہے، تیسری دفعہ بھی آیا، کہا اچھا یہی عصا دو، اس کا مطلب ہے کہ نبی ہے. تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں، نشانیاں ہیں، اسی کے گھر میں نبوت آئے گی. ومن سارا الیہ الصلاح منا اوتی الامامہ. ہماری مثال ایسی ہے کہ جس کے پاس بھی ہمارا اسلحہ پہنچے گا وہی امام وقت ہوگا. قوم بنی اسرائیل میں جس کے پاس تابوت سکینہ پہنچتا تھا وہی نبی ہوتا تھا. ہماری مثال ایسی ہے کہ جس کے پاس ہمارے اسلحے پہنچیں گے وہی امام ہوگا. وَلَقَدْ لَبِثَ أَبِي دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ فَخُتَّتْ عَلَى الْأَرْضِ خَطِيطًا وَلَبِثْتُ أَنَا فَكَانَتْ وَقَائِمًا مَنْ إِذَا لَبِثَهَا مَلَاهَا انشاءاللہ. خوب توجہ کیجیے گا. امام فرما رہے ہیں میرے بابا نے پہنی تھی یہ ابا، ہلکی سی زمین پر چھو رہی تھی، اور میں نے پہنی ہلکی سی زمین پر چھو رہی تھی. لیکن جب ہمارا 12واں آئے گا، اور امام جو نام استعمال کر رہے ہیں حضرت حجت کے لیے وہ فرما رہے ہیں قیام کرنے والا. کیا فرمایا نام امام نے؟ وقت پورا ہو چکا ہے لیکن بہت حساس جگہ پر ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت حجت کے لیے کیا فرمایا؟ ہمارا قیام کرنے والا. کیا مطلب قیام کرنے والا؟ نکال کے تلوار کرے گا. اب مولانا یہ کیا بچوں والی باتیں ہیں، ایٹم بم کیا ہوگا؟ امام فرما رہے ہیں کہ وہ اژدہا عصا موسیٰ ہر ایک کو نکل جائے گا. تو اب مجھے نہیں پتا ایٹم بم میں فیتا کہاں لگتا ہے کہ فیتے پہ اسے پانی ڈال دیا تو نہیں پھٹے گا. ہماری آپ کی بات نہیں ہو رہی، امام کی بات ہو رہی. ہمارا قیام کرنے والا جب قیام کرے گا، جب وہ اس جبے کو پہنے گا تو اس پر پوری کی پوری، اب یہ اردو کا لفظ ہے، مکمل اس کے اوپر لگتا ہے اسی کے لیے بنی ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی تم چاہ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ کون قیام کرے گا؟ اس کی نشانی یہ کہ جب ہمارے نانا کے جبے کو پہنے گا تو پورا فٹ آئے گا اس کے اوپر، نہ ذرہ برابر چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا.
ہم جب پہن رہے ہیں اس کو تو ہلکا سا زمین پر چھو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ قیام کرنے والے نہیں ہیں۔ جو پہنے گا اس پر پورا فٹ آئے گا، اس لگتا ہے اس کے بدن پر رکھ کر سیا گیا، یہ میرے لفظ ہیں، وہ قیام کرے گا۔ یعنی امام کو بھی ایک دائرے میں محدود کیا، ایسا نہیں کہ امام نے کہا بھائی بہت ہو گیا ظلم، اب تلوار نکال کے کھڑے ہو جاؤ، میں امام وقت ہوں، نہیں، اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے۔ تو ہم کیسے یہ بات کہہ دیں؟ یہاں تک روایت ختم ہوئی اس چیپٹر کی، اور ایک ہی روایت میں پورا وقت نکل گیا اور تھوڑی سی گفتگو شروع کی تھی۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ یہاں پر یہ بات ہے، میں ایک بات کہہ دوں کہ بہت خوبصورت بات بھی ہے، اور کہ کیا کرے آدمی، امام جب پابند ہے حکم خدا کے اور کہہ رہے ہیں ہمارا 12واں آئے گا، تو ہم کہاں پر جائیں گے؟ ہم کہیں پر بھی نہیں کھڑے ہوئے، ہم کیا کریں؟ ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم پناہ مانگیں آئمہ سے۔ ان حدیثوں کو پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آئمہ جو فرما رہے ہیں نا، میرے ظہور کی دعا کرو، میری امامت پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، یعنی یہ ایک ایسا ہی فل ان دا بلینکس کے لیے نہیں کہ فارم میں 2 لائنیں خالی تھیں، اچھا لکھ دو کہ نیشنل اینتھم کے 2 جملے لکھ دو، اچھا لکھ دو وش یو گڈ لک، بھر دو اس کو جگہ، یونیورسٹی کا فارم ہے اس میں، اچھا پاکستان کا جھنڈا بنا دو، یا فرض کی انڈیا کا جھنڈا بنا دو، سر برا لگے گا، اچھا ایسا کرو نیچے لاؤ اوپر جھنڈا بنا دو، ٹھیک ہے فارم بھر گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ فل ان دا بلینکس کے لیے باتیں ہیں، یہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، بچاؤ کے لیے ہیں۔ اور بہت بڑے مرجع تقلید تھے، ان سے ان کے ایک دوست نے آ کر پوچھا کہ آپ کو ائمہ کی طرف سے تحفے کیا ملے ہیں، وہ بتائیے، جو بتا سکتے ہیں آپ۔ ائمہ کو دیکھا کبھی ہوتا ہے، پوچھتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، بھائی آپ نے کبھی خواب میں دیکھا، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو میں بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ میں نے خود امام رضا کو کہتے سنا ہے، اب خواب میں یا بیداری میں۔ جملہ سنیے گا آپ مولا کا، کیا ممکن ہے کہ کوئی ہماری پناہ میں آنا چاہے اور ہم اسے پناہ نہ دیں؟ یعنی خامی مجھ میں ہے، میں ابھی تک صحیح طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی پناہ میں جانے کی نیت کی نہیں ہے میں نے، آخری بس چھوٹ رہی ہو کالج کے سامنے سے، اور مجھے پتا ہے کہ راستے میں بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، ریچھ ہیں، شیر ہیں، نہ کالج میں گھسنے کی جگہ ملے گی، پیدل جا نہیں سکتا، پورا گلا پھاڑوں گا، پوری جان سے پیچھے بھاگوں گا، ہاتھ میں فائل ہوگی ماروں گا، کچھ بھی کروں گا، اس بس میں چڑھ جاؤں، بھاگتا ہوا چڑھوں گا، اس میں رکوں گا جب تک کہ میں گر کے مر نہ جاؤں، وہاں پر بھاگتا رہوں گا بس کے پیچھے۔ امام کہنا بھائی ہم تو بہت آسانی سے پناہ دیتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے قاتل پناہ مانگے ہم سے، ہم اس کو پناہ دے دیں گے؟ معاف نہیں کر رہے امام قاتل کو، باپ دادا کی پناہ مانگے گا ہم پناہ دے دیتے ہیں، گھر میں ہمارے آئے، تم ہمارے شیعہ و چاند، تم یہ ممکن ہے کہ کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم پناہ نہ دیں؟ تو یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور بہت ہی ہیوی، بھاری بھرکم جملہ ہے، یعنی پوری کائنات ایک طرف، پورا عالم خلق خدا ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ اس جملے کو میرے خیال سے تو آدمی فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ لکھ کر رکھے اور صبح شام اس کو دیکھتا رہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ سادات بنی حسن اور یہ سب جو امام سے ٹکراؤ، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے ہوں گے اس کے اندر، بیچاروں کا کیا ہوا ہوگا۔ درود پڑھیں محمد آل محمد، اللہم صل علی محمد۔
सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।